بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام پیارے پاکستانیوں کا اور وہ میرے پاکستانی جو اپنے پیارے وطن سے باہر بیٹھے ہیں، دور بیٹھے ہیں، میں سب بھائیوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب کوئی بھی مشکل گھڑی آتی ہے تو الحمدللہ پاکستان کا ہر غیرت مند طبقہ، وہ میرا مزدور، میرا کسان، میرا غریب طبقہ، تاجر، وکلا، صحافی برادری، میں تمام دوست جو ہے نا ہمارا بھرپور ساتھ دیتے ہیں، اور یقینی طور پہ ہمیں اس مظلوم طبقے کی دعائیں ہیں جن کے لیے میری ذات کی ایک جد و جہد ہے۔ جمشید دستی کو سزا ملتی ہے مقدمات کی، جیلوں کی، ہتھکڑیوں کی وجہ ہے کہ میں پاکستانی ہوں۔ مجھے صرف پاکستانی ہونے کی سزا ملتی ہے۔ پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے جو پاکستان کو جنہوں نے لوٹا ہے، پاکستان کو تباہ کیا ہے، پاکستان کے اربوں ڈالر لوٹ کر دشمن کے پاس لے گئے ہیں، اس ملک کو مقروض کر دیا، کنگال کر دیا، اس ملک کے غریب اور حاری کسان کو تباہ کر دیا، مار دیا، مہنگائی مسلط کر دی گئی، لوگوں کی چیخیں نکلوا دی، ہر طرف ملک کو اندھیرے میں ڈوبا دیا۔ مگر وہ جو پاکستان کے غدار ہیں وہ محب وطن ہیں، اور وہ ان کو نہ کوئی قانون پوچھ سکتا ہے، نہ ان کو کوئی عدالت پوچھ سکتی ہے۔ وہ ایک طاقت کے ڈنڈے کے زور پہ وہ پاکستان پہ مسلط ہو چکے ہیں۔ ہم یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ میں اپنے ملک کی بہتری، خوشحالی، ترقی، قانون کی حکمرانی کے لیے میں لڑ رہا ہوں۔ میں وقت کے بڑے بڑے فرعونوں، سرداروں، نوابوں، جگیرداروں کا سامنا کر رہا ہوں۔ میں بارہ کہتا ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں ایک ہاری، ایک بیلدار، ایک مزدور کا بیٹا اور مزدور آدمی ہوں۔ ہماری جو ہے نا کوئی ذاتی مفادات کی لڑائی نہیں ہے، میں جبر کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس راستے پہ کیا ہوگا۔ سچ اور حق کے راستے پہ کانٹے ہیں، جیلیں ہیں، جان جا سکتی ہے، مشکلات ہیں، مگر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کانٹوں کا راستہ اپنایا۔ وہ اس کس کے لیے؟ پاکستان کے لیے۔ کہ آج نہیں بلکہ ہسٹری میں دیکھیں، میرے اوپر 92 FIR ہیں، جھوٹے مقدمات کی بھر مار ہے، کوئی پتہ نہیں کس تھانے میں ہمارے پر مقدمات ہیں، کہاں جائیں پکڑ لیں۔ میں اکیلا گیا پنڈی، میرے اپنے کام تھے اسلام آباد میں، رات کو سوئے اور دروازے کے پولیس آ گئی، آپ کے اوپر فلاں کیسز ہیں، فلاں، اور سمجھ سے باہر تھا، اچانک خبریں چل گئیں۔ تو میں خود بھی سوچتا کہ بھی کیا ہے، یہ میرا وطن ہے، نہ میں نے کہا جی گارڈ رکھے ہیں، نہ مجھے کوئی سیکورٹی کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے غریبوں کے لیے لڑ رہے ہیں، مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے، اور موت جب آئے گی تو وہ لوہے کے کوٹ بھی انسان کو پکڑ لے گی، مگر ہم بزدل ہو کے نہیں رہ سکتے۔ اور ہم جہاں جائیں، آپ کوئی نہ کوئی آپ سٹوری بنا دیں اور کوئی کہانی بنا دیں، اور پھر آپ جو ہے نا آپ ہمیں پکڑ لیں اور جیلوں میں ڈال دیں اور تھانوں میں لے آئیں، اور پھر یہ ڈرامے بازیاں کریں، تو ہمیں ان کا کوئی فکر نہیں۔ میں تو تیار ہوتا ہوں، میں جب صبح گھر سے نکلتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ شام کو واپس آنا یا نہیں آنا، کیونکہ یہ تو زندگی عارضی ہے۔ مگر ہم نے یہ مشکل راستہ اس لیے چنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو بہتر کرنا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ پاکستان خوشحال ہوگا، اس کی ترقی ہوگی، اس میں قانون اور آئین اور انصاف کا بول بالا ہوگا، اور اس ملک کے جو غدار ہیں، جو بے غیرت ہیں، جو مافیا ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی وہ یہاں سے نکلیں گے، اور ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ مگر کچھ دیکھو کیا کر رہے ہو تم، کہ بھئی ٹھیک ہے ہم سچ بولتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، آپ یہ بھونڈی حرکتیں کرتے ہو، مجھے آپ وہاں سے گرفتار کر رہے ہو، دوسری طرف ایک ملک کا غدار، ایک لٹیرا، ایک ڈاکو، جو اسحاق ڈار، جو اربوں ڈالر لوٹ کے گیا، جو نواز شریف نے پاکستان کی افواج کے خلاف قومی راز دی ہے، جنہوں نے پاکستان کو دیوالیہ کیا، جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستانی عوام 22 کروڑ عوام کے قاتل ہیں، جن کے اوپر سینکڑوں کیسز ہیں، جن کی جدادیں قرق ہو چکی ہیں، جن کے جو اشتہاری ہیں۔ ایک وزیر اعظم کے پروٹوکول میں اتنا بڑا ڈاکو، اتنا اشتہاری، وہ آتا ہے اور سینیٹر بنتا ہے، اور پھر وزیر خزانہ کا حلف اٹھا لیتا ہے، اور قانون انصاف خاموش ہے۔ ہماری سپریم کورٹ خاموش ہے، کوئی عدالت جرت نہیں کرتی کہ ہم سوموٹو نوٹس لے کر کم از کم اس ڈاکو کو جیل میں ڈال لیں، اس دشمن کو جو ملک کو لوٹ کے چلا گیا۔ اتنی بے غیرتی اور اتنی بے حسی، جب اتنا ظلم اور ڈھو کے ہم غریب ہیں، مزدور ہیں، ہمارے لیے ہتھکڑی ہیں، جیلیں ہیں، میں پاکستانی ہوں، اور جس وطن کے غدار ہیں، بے غیرت ہیں، لٹیرے ہیں، آپ ان کو مسلط کرو، اور 22 کروڑ عوام کو آپ نے ڈنڈا دکھایا، 22 کروڑ عوام کے منہ پہ تماچا مار کے اسحاق ڈار بے غیرت کو آپ نے اس ملک کا وزیر خزانہ بنا، جو کہتا ہے ڈالر کم ہو گئے۔ ڈالر تو انہوں نے لوٹا ہے،
یہ مافیا ہے، یہ گینگز ہیں. پوری پاکستانی قوم خاموش ہے، کسی میں دم خم نہیں ہے، کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم جا کے احتجاج کریں، بات کریں اور اپنا حق میں. اگر ہم خاموش رہے ہم ذلیل اور رسوا ہوں گے. ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہمارے گھر تباہ ہو چکے ہیں، اس ملک کو چند لٹیرے کھا گئے، اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا، ملک کو بگاڑ کے رکھ دیا. پوری دنیا پہ ہم ذلیل اور رسوا ہیں. ڈیلی ہم غربت، روٹی اور مہنگائی کے پیچھے لوگ اپنے بچے ذبح کر رہے ہیں. ہر طرف غریب کسان چیخ رہا ہے. اب کسان اسلام آباد کی سڑکوں پہ چلا رہے ہیں. کیا کریں، مظاہرے کی حالت بری ہے، ہاری تباہ ہو گیا ہے. فلڈ ہمیں تباہ کریں، اربوں روپے غریبوں کے نام پہ تم لوٹ رہے ہو، کھا رہے ہو. ادارے تباہ ہو چکے ہیں، ہر سرکاری ادارہ کرپشن، لوٹ مار، ڈاکو اور دہشت گردوں کی طرح اس ملک کو لوٹ رہا ہے اور پاکستان کا پیسہ باہر جا رہا ہے. کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی باتیں نہیں ہے. آج آپ کے قومی راز لیک ہو رہے ہیں. آج یہ جو آج کل موبائل پہ آڈیوز لیکس ہو رہی ہیں، اس کے کون ہے پیچھے؟ یا کیا کرتے ہو تم وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے بے غیرتیاں کرتے ہو، بدماشیاں کرتے ہو، ملک کے خلاف تم سازش کرتے ہو، پھر بیٹھتے ہو. آپ کا کوئی راز نہیں، کوئی چیز نہیں ہے. تم خود لٹے رہے ہو. تم امریکن کو راز دیتے ہو، پاکستان کے قومی راز دیو، تو آپ کی پوری طریقہ ہے کہ آپ بدکار اور سیاہ کار ہو، مکروہ چہرے ہیں. مگر اس ملک کو تم بدماشی کے زور پہ چلو. ہم بولیں گے ہمیں جیلوں میں ڈالو، ہتھ کڑیوں میں ڈالو، ہمیں سولی پہ لٹکا دو. پاکستان کی عزت کے لیے میں ہر بے غیرت کا سامنا کرنے کو تیار ہوں. کچھ نہ آپ نے کر لیا، ٹھیک ہے، کل کرو، ہم تیار ہیں. مگر ہم یقیناً تیار ہیں کہ پاکستان کو بچا سکتا ہے ہم آدمی، اور ہم پاکستان کی سالمیت کے لیے لڑیں گے، ہم ٹکرائیں گے، ہماری جان چلی جائے، مگر اس ملک کو ہم اس لٹیروں سے پاک کریں گے. پاکستان عوامی راج پارٹی کی طرف سے میں پرزور مذمت کرتا ہوں کہ اسحاق ڈار ایک دہشت گرد ہے، ایک ڈاکو ہے، پاکستان کا غدار ہے اور بے غیرت شخص ہے. اس کو ایک چور، ایک کرپٹ وزیر اعظم شہباز شریف ڈمی وزیر اعظم، اشتہاری وزیر اعظم بھی، وہ وی وی آئی پی جو پاکستان کا بڑا پروٹوکول تھا، ایک دہشت گرد کو لایا ہے. اور دہشت گرد 22 کروڑ عوام کے سامنے آ کے بدماشی کے طور پہ بیٹھا ہے. اس نے آئین کو تھوکا ہے، پاکستان کے قانون پہ تھوکا ہے، پاکستان کے نظام پہ تھوکا ہے اسحاق ڈار نے، اور دکھایا ہے کہ میں لوٹ کیا، کھا گیا. اور ویلیم 10 کا ایک دہشت گرد وہ بیٹھا ہے. مجھے دکھ ہوا ہے اور میرا درد ہے، میرے بس میں نہیں. میرے بس میں ہوتا تو میں اسحاق ڈار کو گردن سے دبوچ لیتا اور اس بدبخت کو سولی پہ لٹکا دیتا کہ تو غدار ہے، تو دشمن ہے پاکستان کا، تو کیسے آ گیا میرے پاک وطن کو لوٹنے والا بے غیرت، تو کیسے آ گیا، تجھے کس طریقے سے لایا گیا. مگر میں بس ہوں، میرے بس میں یہ کچھ ہے. میں قوم کی درد آواز، چیخوں کو آواز، یہ بھی ایک ایمان کا حصہ. لوگ ڈرتے ہیں، لوگ بول نہیں سکتے، اور یہ سارے قومی راز جو ہے نا، مجھے دھوکہ ہے. پوری 22 کروڑ عوام کو کہتا ہوں اٹھ کھڑے ہوں، الیکشن کا مطالبہ کریں، فری اور فیئر الیکشن ہو، فوری الیکشن ہو. اور پاکستان کا یہ آخری الیکشن ہونے جا رہا ہے. اگر ہوا اور اس کے بعد اگر ہم نہ سنبھل پائے تو پھر خانہ جنگی اور خونی انقلاب ہوگا. یہ میں 10 سال پہلے کہہ رہا ہوں. میں غریب آدمی ہوں، میں بارہ کہتا ہوں، میری سارا دن اپنے طبقے کے ساتھ گزرتی ہے. باقی میں آخر میں بھی تمام بھائیوں کا، میں پنڈی کے وکلا کا بھی، میں کوٹادو کے وکلا کا، مظفر گڑھ صافی برادری کا، پاکستان عوامی راج کے کارکنان کا، اور تمام محب وطن پاکستانی کا، جنہوں نے سوشل میڈیا پہ بھی میری حمایت کی، جنہوں نے مجھے فونز کالز بھی کی، باہر بھی بیٹھے تھے، اور یہ مشکلیں جب بھی انہوں نے ہمارے لیے گڑے کھودے. اللہ میری مدد کرتا ہے. جو ان کی منصوبہ بندیاں تھی، اللہ نے ان کی منصوبہ بندیاں ناکام کی، کیونکہ میں پاکستانی ہوں. میں اس ملک کے غریب کسان مزدور کے لیے لڑ رہا ہوں. باہر جتنے بھی آپ طریق اٹھا کے دیکھیں، پچھلے میرے مخالفین بھی اس لیے پریشان رہتے ہیں، یہ کیا ہے کہ یار یہ جتنے بھی یہ میرے خلاف منصوبے بناتے ہیں، مگر سب سے جو بڑا منصوبہ ساز اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. اللہ پہ مجھے بھروسہ ہے، اللہ کی واحدیت پہ بھروسہ ہے. سب سے جو ہے نا مددگار اللہ کی ذات ہے. جتنے بھی منصوبے بندے، میرا ایمان ہے کہ میں پاکستان کی عزت کے لیے لڑ رہا ہوں. اللہ میری مدد کرتا ہے. جتنے وڈیرے، سردار، نواب، پولیس، پوری انتظامیہ، جتنی بھی انٹیلیجنس ادارے کوئی نہ کوئی پلاننگ کر کے، کوئی جھوٹے مقدمات بنا کے، بن گھڑت FIR بنا کے ہمیں رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے میری مدد کرتا ہے، اور ہم جو ہے نا ایک باعزت اور سرخرو ہو کے جو ہے نا بیٹھے ہیں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بار کوئی انہوں نے یہاں کوئی میری گاڑی میں کوئی کل برود نکال لیتے، کوئی چرس نکال لیتے، کئی خدا نہ جہاں میں رہتا کوئی عورت لے آتے، کوئی شراب لے آتے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کی جتنی یہ بھونڈی حرکتیں ہیں، انہوں نے مختلف تھانوں میں فیک جھوٹے کیسز ہیں، کوئی من گھڑت مدعی بنائے ہوتے ہیں. کوئی نہیں، باقی اللہ کے اس میں ہے. میں ہمیشہ کہا میں کہ ہماری عدلیہ میں اچھے لوگ بھی بیٹھے ہیں. مجھے وہاں بھی پنڈی مجسٹریٹ صاحب کے پاس پیش کیا. وہ خود حیران تھا کہ آپ ہمارے مہمان ہو اور آپ کے ساتھ کیا. میں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. خبریں چل رہی ہیں، میں تو اکیلا آیا ہوں، میں تو ایک عاجز فقیر سا آدمی ہوں، مزدور آدمی ہوں. مجھے پتا نہیں انہوں کتنی کیوں اہمیت اتنی دی ہوئی ہے. میں خود بھی حیران ہوں. یہاں آئے تو کوٹادو میں بھی ہمیں الحمدللہ انصاف ملا. میری ملت سول جج صاحب نے انصاف کے جھوٹا پرچہ ڈسچارج کیا، اور میرے مخالفین
کو جو رسوائی ہوئی، اور ان لوگوں کو جو میرا پیچھا کر رہے تھے جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کیا، ذلیل ہوئے، اور انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں، حق سچ کے لیے کھڑے ہیں۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کل ہمارا انشاءاللہ جلسہ ہے، کل بروز جمعہ اور شام 4 بجے دوابہ موڑ پہ، ملتان روڈ پہ، مزدوروں کا، غریبوں کا ایک سمندر ہوگا، اور ہم اپنے غریبوں کو اپنا انشاءاللہ پیغام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اللہ عالم اسلام کی خیر کرے، انشاءاللہ پاکستان قیامت تک قائم رہے گا، پاکستان کے دشمن ذلیل اور رسوا ہوں گے، اور جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوگا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔